بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين صدق اللہ العلی العظیم۔ ابلیس اور آدم کا واقعہ ہے جو آپ پہلے پارہ میں سن چکے ہیں۔ تو خیر شروع کی جائے آج کی پہلی آیت وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے تم لوگوں کو زمین میں قابو دیا، انسانوں سے فرما رہا ہے۔ تفسیر کر رہے ہیں قابو دینے سے مراد غلبہ دیا، ایک تفسیر ہے مالک بنایا، تمہیں زمین کا مالک بنایا، انسانوں سے خطاب ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور تمہارے واسطے ہم نے زمین میں روزیاں مقرر کی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ تفسیر کر رہے ہیں اسباباً تعیشون بها ایام حیاتکم من التجارات والمکاسب والمآکل والمشارب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے زندگی گزارنے کے بہت سارے وسائل اور اسباب، کھانا دیتا ہے، پانی وہ دیتا ہے، من التجارات، تجارت کرنے کا تمہیں ڈھنگ شعور دیا تو تم کماتے ہو، اور وہ چونکہ رزاق ہے وہ تمہیں دیتا ہے تو کھاتے ہو پیتے ہو۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اسی کی رحمت کے طفیل تم ہاتھ پاؤں مارتے ہو تو پاتے ہو اسی کے حکم سے۔ یہی ہے تفسیر کا خلاصہ۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ تفسیر کر رہے ہیں فیما صنعت لکم، اللہ پاک فرماتا ہے جو احسانات ہم نے انسان تم پر کیے ہیں، جو رحمتیں اپنے کی ہیں، ان کے مقابلے میں تمہارا شکر بہت کم ہوا کرتا ہے۔ ایک آیت ہو گئی، اب یہاں سے شروع واقعہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انسانوں سے واقعی یقیناً تمہیں ہم نے پیدا کیا۔ ثم صورناکم، پھر تمہاری صورتیں بنائیں۔ ثم قلنا، پھر ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو۔ الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو لم یکن من الساجدین، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ ایک آیت ہوئی، تفسیر کرتے چلو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے انسانوں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری تصویریں، پھر تمہاری صورتیں بنائی۔ کیا مطلب؟ عبداللہ بن عباس مفسر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ انسانوں سے یہ فرمانا، اللہ کا یہ فرمان کہ تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری تصویر بنائی، تو پھر کا مطلب کیا ہوگا
کہتے ہیں یہاں پہ خلقناکم تمہیں پیدا کیا، تمہاری اصل کو پیدا کیا، تمہاری جو اصل بنیاد جڑ ہے، پہلا انسان آدم کو پیدا کیا، یہ مطلب ہے۔ ثم صورناکم، پھر تم سب کی ہم نے تصویریں بنائی، صورتیں بنائی، سب کی تصویریں سب کی ماں کی کوکھ میں، یہ مطلب ہے، یہ تفسیر ہے۔ اما خلقناکم فآدم، رہا مراد خلقناکم سے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ، تمہاری اصل، تمہاری بنیاد جو پہلا انسان آدم کو پیدا کیا۔ واما صورناکم، اور تمہاری تصویریں بنائی، یعنی اے انسانوں تم ذریت ہو، تم نسل ہو، اولاد ہو آدم کی نا، تو تمہاری ہم نے صورتیں بنائی، کہاں؟ تمہاری ماں کے شکموں میں۔ اب یہ ہے کہ ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، یعنی اے انسانوں جب تمہاری جو اصل ہے بنیاد، یعنی آدم کو جب ہم نے وجود بخشا، آدم کو عدم سے وجود میں ہم جب لائے، تو فرشتوں سے کہا، جب روح ڈال دی تو فرشتوں سے کہا یہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، جو عبادت کی، پرستش کی نیت سے کیا جاتا ہے، اور دوسرا سجدہ تحیت، جس سے مسجود کی تعظیم مراد ہوتی ہے، تعظیم مقصود ہوتی ہے، نہ کہ عبادت۔ سجدہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور کسی بھی شریعت میں کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں تھا، روا نہیں تھا۔ یہاں جو مفسرین سجدہ عبادت مراد لیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت ذات باری تعالیٰ کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ تھا، اور آدم علیہ السلام قبلہ بنائے گئے تھے، یعنی جس طریقے سے ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں مگر ہمارا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، تو ویسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی ذات قبلے کی حیثیت رکھتی تھی۔ سمجھ گئے؟ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر مراد تھی۔ تو ہے فسجدوا، تو سبوں نے سجدہ کیا، سارے فرشتے لوگ اللہ کے حکم کو سن کر کے فوراً سجدے میں چلے گئے، سجدہ کیا، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب آدم کو سبوں نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے، اور ابلیس نے نہیں کیا، بس وہی سیکنڈوں کا جو وقت تھا، توق ملامت، توق لعنت ڈال دیا گیا ابلیس کے گردن میں۔ اللہ ناراض ہوا، سجدہ نہیں کیا، تو اب جب سارے فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، دیکھا کہ ابلیس کے گلے میں لعنت کا پٹکا پڑ چکا ہے، پھر چلے گئے سجدے میں۔ میں نے کہیں پڑھا ہے تو نماز میں 2 سجدہ ہوتا ہے، اسی لیے کیوں سجدہ نہیں کیا، وہ سب بات آگے آ ہی رہی ہے، اسی سے جڑی ہوئی دوسری آیت۔ جب سجدہ نہیں کیا تو غضب الہی ہوا، اللہ ناراض ہوا، دریافت فرما رہا ہے اللہ پاک اگلی آیت میں، قال، اللہ نے فرمایا، تفسیر کیا کر رہے ہیں، قال اللہ تعالی یا ابلیس، اللہ پاک نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کا، تو کیوں سجدہ نہیں کیا، کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا، کون سی چیز مانے ہوئی، سجدہ سے روکنے والی ہوئی۔ قال، بولا ابلیس بولا، مجیبا لہو، اللہ کے قول کا، اللہ کے فرمان کا جواب دینے کے لیے بولا ابلیس، کیا بولا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں جسارت کر رہا ہے، بے باکی کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، کون؟ ابلیس۔ حق کے آگے جو باطل کا اعلان کرے وہ زبان دراز بھی ہے، وہ جھوٹا بھی ہے، مکار بھی ہے۔ ابلیس بولا انا خیر منہ،
انا میں خیر من اس سے بہتر ہوں، اشارہ کیا آدم علیہ السلام کے وجود کی طرف. آگے کہتا ہے اب آگے اپنے خیر اپنے بہتر ہونے کی دلیل دے رہا ہے، یعنی جسارت پر جسارت، بے حیائی پر بے حیائی. اور اپنی دلیل دینے میں وہ صحیح بھی نہیں تھا، میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ ابھی آپ کو. تو کیا کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور یہ آدم یہ تو مٹی کا بنا ہے نا، تو نے اس کو مٹی سے بنایا. عمل ہو گئی. تفسیر سنو کیا کہنا چاہ رہا ہے ابلیس. کہتا ہے کہ آگ فضیلت والی ہے مٹی پر، آگ مقام و درجہ رکھتی ہے مٹی پر، مٹی کے اندر پستی ہوتی ہے، مٹی کے اندر پستی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، ترفع نہیں، اٹھان نہیں. اور آگ کے اندر بلندی ہے، بلندی ہوتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے آگ فضیلت والی ہوئی، درجہ رکھنے والی ہوئی مٹی پر، تو فضیلت والی آگ ہو گئی. اب میں بنا ہوں آگ سے، میں ہو گیا فضیلت والا، آدم پر مجھے فضیلت ہو گئی، تو کہیں کہ میں فضیلت والا ہو کر کے نیچے کی مخلوق پر سجدہ کروں، اس کو سجدہ کروں، اس کی تعظیم کروں. یہ اس کا قیاس تھا. علماء نے بڑی باتیں کی ہیں، بڑی باتیں سمجھائی ہیں. حق کے مقابلے میں اپنی رائے کو لانا یہ حرام ہے. ہاں لکھا ہے علماء نے کہ دین میں عقل چلانا حرام ہے. اور سب سے پہلا مخلوق میں، اب انسان فرشتہ اور اجنہ کا نام نہیں، اللہ کی مخلوق میں جس نے سب سے پہلے عقل چلائی، رائے سے کام لیا، منطق فلسفہ اور ذہن سے کام لیا، عقل سے، وہ ابلیس ہے. اب آپ سوال کرو گے اور میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، بہت ساری اسلامی مسائل جو عہد رسالت میں نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں ہوئے، تو وہاں علماء نے نکالا نا اپنی عقل کو بھی سامنے رکھ کر کے. تو علماء صرف عقل نہیں لگاتے، علماء قرآن و حدیث کے اصول کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر عقل سے کام لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اجتہاد. مثال کے طور پر ایروپلین تھا کیا؟ حضور کے زمانے میں تھا جہاز؟ بہت سارے مسائل ہیں بھائی. تو اب وہاں پہ نہ مٹی ہے اور نہ پانی ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں اور نہ تو وضو کر سکتے ہیں. نماز جہاز پر کیسے پڑھیں گے کیا مثلا، ہے نا؟ یہ میں مثال دے رہا ہوں. تو علماء جو قرآن و احادیث کے اصول کو، احکامات کو سامنے رکھ کر کے اپنے ذہن کو حاضر کر کے جو ایک مسئلہ نکالتے ہیں، ان کی رائے حرام نہیں ہے، وہ اجتہاد ہے. وہ کیا ہے؟ اجتہاد ہے. کہیں آپ کو قربانی کا تذکرہ نہیں ملے گا بھینس کی. زمانے کے وہابی لوگ بڑا گلا پھاڑ کر چلاتے ہیں، ارے قربانی نہیں ہے، بھینس کی قربانی کہاں سے ہے؟ ارے بھائی بھینس نہیں تھی عرب میں نہیں تھی، اور کئی سو سال کے بعد یہ بھینس سامنے جو ہمارے ہندوستان میں آئی، تو یہ آسٹریلیائی جانور ہے، یہ آسٹریلیا کا آبی ہے. کتنی ہی بارش ہو چھوڑ دیجیے آپ، بھینس بندھی رہے قربانی کے وقت ایام میں بقرعید پر، تو ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. ارے بھائی یہی لوگ جاتے ہیں، دیکھیے گھنٹوں سے پانی میں. بہرحال ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، ہم صرف آپ کو. تو اب مسئلہ کیا نکالا علماء نے کہ گائے ہے، تو گائے کا تذکرہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، گائے قربانی جائز ہے. اب اس پر ریسرچ ہوا یا تحقیق ہوئی ہے تو بات سامنے آئی، اوہو یہ گائے ہی کی نو ہے، گائے ہی کی کوالٹی ہے، وہ سفید گائے ہو گئی، یہ کالی بھینس ہے. معاملہ وہی ہے، حکم جو اس کا وہی اس کا، علماء نے کہا. تو ظاہر سی بات ہے ان کی یہ رائے تھوڑے حرام ہے، یہ اجتہاد ہے. کیا ہے؟ اجتہاد. آمدم برسر مطلب میں پھر یہاں آ رہا ہوں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی چیز سامنے موجود ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اب اس پر کوئی عقل چلاوے تو یہی حرام ہے. ٹھیک ہے. تو ابلیس یہ سب سے پہلا فرد گزرا ہے مخلوق کا، جس نے ایک حق بات کے ہوتے ہوئے، اللہ کا صریح حکم فرمان ہوتے ہوئے جو عقل چلائی اس کے خلاف. تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ پہلا یہی کرنے والا ہے. لہٰذا حق کے مقابلے میں اور فرمان صریح اور کھلے ہوئے صحیح حکم کے مقابلے میں اپنی عقل چلانا، رائے لانا، یہ ابلیسی کام ہے، یہ ابلیسی ذہنیت ہے. اس کی دلیل کاٹی جائے، ابلیس ہے نا. تو اب اس کا یہ کہنا
کہ یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کو آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، مٹی میں پستی ہوتی ہے، مٹی کی طبیعت میں، فطرت میں، جبلت میں، خصلت میں ہے نا پستی ہوتی ہے، آگ میں ترفع ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے، میں اس سے بلند ہوں. تو کہتی یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. وجہ اب آپ ذرا غور کرو، اب خود سوچو. اللہ نے ذہن دیا سوچنے کے لیے، مگر کہاں؟ جہاں کچھ حکم نہ ہو وہاں، جہاں حکم موجود ہے وہاں نہیں. آگ بہتر ہے کہ مٹی؟ آگ تو جلا کر رکھ دے گی. آگ کی فطرت میں معلوم ہو رہا ہے غور کرنے سے کہ ہلاک کرنا پایا جاتا ہے، وہ ہلاک کر دے گی. وہ آگ اپنے اپنی غیر تمام چیزوں کی ہستی کو مٹا دے گی. اور مٹی اپنے علاوہ کسی بھی مخلوق کے وجود کو اجاڑے گی نہیں، بسائے گی. وہ دوسرے کی آبادی چاہے گی، دوسرے کی بربادی نہیں چاہے گی. اور آگ دوسرے کی بربادی چاہے گی، دوسرے کی آبادی نہیں چاہے گی. تو ظاہر سی بات ہے جس مخلوق کے اندر وقار ہو، سنجیدگی ہو، متانت ہو، صبر ہو، تحمل ہو، ضبط ہو، وہ مخلوق فائق ہوگی. اور جس کے اندر ترفع ہو، بلندی ہو، وہ مخلوق کبھی فائق اور فائز بھی کہہ لو، فائق نہیں ہو سکتی، بلندے نہیں ہو سکتی. تو نتیجہ کلام یہ نکلا کہ آگ سے کہیں بہتر مٹی ہے. ایک پوائنٹ. اور دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے، اس واقعے کے بعد کا واقعہ ہے، جنت میں رکھا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے، اور ساری نعمتیں آدم علیہ السلام کی ہو گئی. اور وہ تو ایک ابتلا تھی، وہ ایک آزمائش تھی، امتحان تھا. کہا آدم ساری جنت تیری، ساری نعمتیں تیری، میں نے تجھے دے دی، مگر ایک کام کرنا ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، یہ درخت نہیں کھانا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. پہلی پارہ میں سب گزر چکا ہے نا. وہ آزمائش تھی. گندم کا درخت تھا، کسی نے کہا کہ انجیر کا تھا، کسی نے کچھ بھی کہا. یہ الگ الگ تفسیر ہے، لیکن قرآن سے اتنی بات ثابت ہے کوئی درخت تھا، شجرہ، ٹری، درخت. چلو بھائی، جب وہاں رکھ دیا نہیں کھانا تھا، پھر انسان، اللہ نے عقل بھی دی ہے، اللہ نے جو نسیان بھی دیا ہے، بھول بھی دی ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا کچھ بھی ہو جائے، انسان کبھی نہ کبھی بھولتا ضرور ہے. یہ فطرت ہے انسان کی بھول. آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا سب کھاؤ، یہ مت انہیں ہی کھانا ہے، مگر ٹھیک ہے زمانہ آگے بڑھتا گیا، ایک وقت آیا بھول گئے کہ اللہ نے منع کیا تھا. خیر وہ یہی ابلیس وہاں بھی آتا ہے. اب جنت میں جائے گا نہیں، جنت میں جو جائے گا نہیں، وہ دروازے پر ہے، چہل قدمی کے لیے آدم جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے. بڑا لمبا واقعہ میں وہاں بیان کر چکا ہوں، بس صرف کہنا یہ چاہتا ہوں یہاں پہ کھا لیا. جب کھا لیا وہ درخت جسے اللہ نے منع کیا تھا، فوراً جنتی حلہ، جنتی پوشاک، ڈریس، قیمتی کپڑا وہ گر گیا، کٹ کر کے خود بخود برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے آدم علیہ السلام. انسان کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہے، بے حیائی نہیں رکھی ہے. وہاں کون تھا؟ ارے بھائی وہاں کوئی نہیں تھا، وہ تو ان کی بیوی تھی، کوئی تیسرا ہے ہی نہیں. مگر حیا مانے ہو رہی ہے. جیسے ہی جنتی پوشاک کٹ کر کے گرا، بدن سے گرا، فوراً جو ہے حیا ہو رہی ہے. اور جنت کے بڑے بڑے درختوں کے بڑے بڑے پتے، ہاتھی کے کان سے بڑے بڑے پتے کو لے رہے ہیں اور یوں جو ہے اپنے سدے پوشی کر رہے ہیں، آگے پیچھے کے مقام پر لگا چھپا دے رہے ہیں. سب واقعہ ہے حدیث میں، جو قرآن میں ہے، قرآن کے علاوہ کچھ تفسیر میں، حدیث میں ہے. تو اس کے بعد اب غضب الہی، جلال الہی، آدم میں نے منع کیا تھا کھانا نہیں، کھا لیا، نکال دوں. آدم علیہ السلام نکال دیے گئے جنت سے. وہ کہاں ہے؟ زمین پر ڈال دیے گئے، ہے نا. سرندیپ کی پہاڑی پہ آدم علیہ السلام ڈال دیے گئے، اور جدہ کی وادی میں حضرت حوا ڈال دی گئی. ایک زمانہ گزر گیا، وہ وہاں رو رہی ہیں، یہ یہاں رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، قبولی نہیں ہو رہی ہے. ہم آپ کو بتلانا یہ چاہتے ہیں، آدم علیہ السلام کا ایک زمانے تک رونا، گڑ گڑانا، توبہ کرنا کیوں تھا؟ مٹی سے بنائے گئے تھے، اسی وجہ سے تھا. مٹی کی، میں نے کہا نا، فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پستی رکھی ہے، نرمی رکھی ہے، رقیق مزاجی رکھی ہے، رقیق قلبی رکھی ہے، وقار، متانت، سنجیدگی، ہے نا، انکساری. یہ ہوتا ہے وہ انسان جو دنیا میں سر اٹھا کر کے چلے، سینہ تان کر کے چلے، ہاتھ پھیلا کر کے چلے، پاؤں پڑک کر کے چلے،
سمجھ جاؤ کامل انسان نہیں ہے، اس کے اندر ابلیسی ذہنیت ہے، فرعونیت ہے۔ کہا نا کسی شاعر نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، عزت جو چاہیے میاں تو سر کو جھکائیے، فرعون کو سلام کسی نے نہیں کیا۔ عزت اگر ہم اپنی خود کرنا چاہتے اپنی ذات کی، اور سماج میں، محلے میں، سوسائٹی میں اگر اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو اخلاق پیدا کیجیے، حق بولیے، حق کا ساتھ دیجیے۔ بات چلی ابلیسی ذہنیت پر، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تو اب جب تفسیر کر رہے ہیں، میں نے اس پوری تفسیر کا لب لباب اور خلاصہ اپنی زبان بیان۔ وقالت الحکماء، فلاسفروں نے کہا ہے، للطین فضل علی النار، مٹی کی فضیلت ہے آگ پر، آگ کی فضیلت نہیں ہے مٹی پر۔ اور اس کے بعد کیسے یہ سمجھایا ہے؟ اس لیے کہ مٹی کا جو جوہر ہوتا ہے، مٹی کی جو خوبی ہوتی ہے، الرزانۃ والوقار والحلم والصبر والتحمل والضبط، مٹی کے اندر تحمل ہوتا ہے، وقار سنجیدگی، حلم ہوتا ہے، اور پستی ہوتی ہے۔ اور یہی آگے کہتے ہیں وَهُوَ الدَّاعِي لِآدَمَ بَعْدَ السَّعَادَةِ الَّتِي سَبَقَ لَهُ إِلَى التَّوْبَةِ، اسی چیز نے، یعنی مٹی سے چونکہ آدم بنائے گئے تھے تو اسی خصلت نے آدم علیہ السلام کو توبہ پر آمادہ کیا۔ ورنہ اگر آدم علیہ السلام بھی آگ سے مان لیجئے، ایسا ہونے والی چیز نہیں تھی، مان لیجئے ایک منٹ کے لیے، ورنہ اگر آدم علیہ السلام بھی مٹی کے بجائے آگ سے بنائے گئے ہوتے تو آدم کبھی نہ توبہ کرتے۔ کتنی بڑے پتے کی بات لکھ دی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آگ کا جوہر جو ہوتا ہے، آگ کی خوبی، الخفتو التیشو، اس میں تیش ہوتا ہے، اس میں بھپکا ہوتا ہے، اور اوپر چڑھنا ہوتا ہے، والجرأت، جرأت مندی ہوتی ہے، اور یہ سب بات وہ الداعی لابلیس بعد الشقاوۃ التي سبقت له الى الاستكبار والاصرار، کہتی یہی سب خصلت نے، چونکہ آگ سے بنایا گیا تو آگ میں سب خصلت ہے، تو آگ کی خصلت نے ابلیس کو ابھار دیا تکبر پر۔ قال فاهبط منها، اللہ جلال میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قال فاهبط منها، نکل جا، اتر جا، اتر جا۔ تفسیر کر رہے ہیں من الجنہ، جنت سے اتر جا۔ میں آپ سے پوچھوں جنت کہاں ہے؟ جنت کا وجود ہو چکا ہے، جنت اللہ کی قدرت سے قائم ہو چکی ہے، ہماری نظروں سے وہ جھل ہے، چھپی ہے، مخفی ہے، پوشیدہ ہے، صیغہ راز میں ہے، ہمارے سامنے نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں جنت کہاں ہے؟ زمین پر کہ آسمان پر؟ سوال ہے، جواب ہے آسمان پر، جنت آسمان پر ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان آ جائے، ساتوں زمین آ جائے، اللہ کی مرضی، جنت آسمان پہ۔ تو اللہ نے فرمایا ابلیس سے فَهَبِطْ مِنْهَا، تفسیر کر رہے ہیں اے من الجنہ، اللہ نے فرمایا نکل جا، اتر جا جنت سے۔ وَقِيلَ مِنَ السَّمَاء، کہا گیا ہے کہ آسمان سے اتر جا، إِلَى الْأَرْضِ، جا زمین کی طرف۔ وَكَانَ لَهُ مُلْكُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَهُ مِنْهَا إِلَى جَزَائِرِ الْبَحْرِ وَعَرْشُهُ فِي الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ۔ تفسیر میں ایک بات دیکھیے ملی، آپ بھی غور سے سنیے۔ جب زمین پر یہ اتار دیا گیا آسمان سے، کس کو؟ ابلیس کو، تو ابلیس کو جو جگہ اللہ نے دی زمین پر، کہاں؟ جزائر۔ دنیا کے نقشے میں آج بھی تو ہے جزائر، الجزائر، اس کی زمین۔ وَعَرْشُهُ فِي الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ، اور اس کا عرش، اس کا جو تخت ہے وہ ہرے سمندر پر ہے۔ پھر تفسیر آگے کیا ہے؟ آگے ہے اللہ نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کیا؟ فَهَبِطْ مِنْهَا، ہاں، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تجھے حق نہیں پہنچتا، اللہ پاک فرما رہا ہے ابلیس تجھے حق ہی نہیں پہنچتا کہ فیہا، اس میں، آسمان میں یا جنت میں تو تکبر کرے، تجھے حق ہی نہیں ہے۔ فَخْرُجْ، نکل جا، إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، واقعی تو نچلے لوگوں میں ہے، واقعی تو نچلے لوگوں میں ہے۔ کیا تفسیر کر رہے ہیں؟ ترین میں چھوٹے لوگوں میں سے، نچلے لوگوں میں سے کہہ رہے ہیں کہ الازلا، ذلیل لوگوں میں، والصغار، نچلے لوگوں میں۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کے حکم کے آگے جو اپنی رائے کو چلائے وہ نیچا شخص ہے، وہ ذلیل ہے، حق کے مقابلے میں جو باطل کی تائید کرے وہ نیچا ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہوا۔ آگے کیا ہے؟ رک نہیں رہا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون، ابلیس بولتا، ابلیس کہتا ہے، قال، ابلیس بولا،
انذرنی، اے اللہ مجھے مہلت دے، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک مجھے مہلت دے جس دن یہ سارے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ کتنا خبیث ہے یہ، کتنا یہ خبیث ہے، یہ مہلت مانگ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے مہلت دے اس دن تک، جس دن میں ساری مخلوق دوبارہ زندہ کیے جائے گی۔ تو پہلے والا مرحلہ جو ہوتا ہے مجھے موت بھی نہ آوے اور میں تیری سزا بھی نہ پاؤں، مجھے عذاب بھی نہ ہو، سب سے بچنا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ نے مہلت تو دی لیکن اس دن تک مہلت نہیں دی قیامت کو۔ دیکھیے 2 نفخہ ہوگا، نفخہ جانتے ہیں جو سور پھونکا جائے گا، ہم سنتے ہیں حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، تو جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو ساری مخلوق مر جائے گی، ساری مخلوق مر جائے گی، ہے نا، آپ نے سنا بھی ہوگا، اور سب تہس نہس سب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور اس کے بعد خود حضرت اسرافیل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی منزل سے گزار دے گا، ان کو بھی موت آ جائے گی۔ سور کیسا ہوگا اللہ بھی تو جانے، جو بھی معاملہ ہوگا سور بھی چکنا چور ہو جائے گا، سب مرضی الہی ہوگی۔ اس کے بعد پوری کائنات اور ساری آسمان زمین سب تہس نہس، کچھ نہیں، صرف اللہ کی ذات، یہی اللہ باقی رہنے والی ذات ہے، ساری چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ اس وقت اللہ کا غضب جو ہوگا، جلال ہوگا، اور جلال میں جو ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، اور کوئی سنے گا ہی نہیں، وہ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا، ہمارا ایمان ہے، کون سنے گا؟ جب سب مرے پڑے ہوں گے کون سنے گا؟ تو کیا فرمائے گا اللہ؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ این الجبارون، بڑے بڑے جبار ظالمین بادشاہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے فرعون؟ کہاں ہے نمرود؟ یہ آواز آئے گی بھائی، اللہ آواز دے گا، معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں آ کر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، کہاں ہے نمرود؟ کہاں ہے فرعون؟ کہاں ہے حامان؟ آج کس کی سلطنت ہے؟ آج کس کی بات؟ یہ جلال کا عالم ہوگا، کوئی جواب تو آئے گا نہیں، کوئی جواب نہیں آئے گا، خود فرمائے گا وہ رب قدیر، خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی سلطنت ہے، اللہ جو واحد ہے اور قہار ہے، غلبہ والا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی مرضی ہوگی، اسرافیل سے اور کچھ نہیں بھائی، وہ کن، لفظ کن فرمائے گا، ہر چیز ہوتی جائے گی۔ اسرافیل کو زندہ فرمائے گا، سور اچھا کر دے گا صرف لفظ کن سے، اس کے بعد پھر حکم ہوگا اسرافیل دوبارہ سور پھونکو۔ یہ جو دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا نا، سب انسان اور ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی، اور وہیں پھر اس کے بعد اجتماع ہوگا، جمع سب ہوں گے حساب کتاب کے لیے۔ تو ابلیس، کیوں میں نے سمجھایا اتنی لمبی بات؟ ابلیس جو وقت ٹائم مانگ رہا ہے، جو مہلت مانگ رہا ہے، وہ پہلی مرتبہ سور والا نہیں، دوسری مرتبہ، تو اس تک مجھے مہلت دے۔ تو اس کی مرضی کیا تھی کہ پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا سب مریں گے، تو موت کے ہمیں نہ آوے، ہم رہ جائیں۔ واہ واہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا انک من المنذرین، تجھے مہلت ہے، تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اتنی بات قرآن نے کی۔ اب یہ وضاحت یہاں پہ نہیں ہے کہ مہلت کہاں تک ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 38 میں ہے، وہ مہلت کب تک ہے؟ دوسری مرتبہ والے سور میں تک نہیں ہے، پہلی مرتبہ والی الی یوم الوقت المعلوم قرآن نے کہا ہے سورہ ہجر کے اندر، یعنی یہاں پہ جو یہ ہے تجھے مہلت ہے، تو مہلت والوں میں سے کب تک؟ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تجھے بھی مرنا ہوگا۔